بس حضرات کوئی تقریر نہیں ہے، دعا کے لیے آگے ہیں۔ ہمارے خیال سے مناسب یہ ہے کہ صرف دعا کر دی جائے۔ آپ حضرات نے ایک مکمل تقریر ابتدا میں سن لی اور ماشاءاللہ اتنے حسین اشعار سماعت فرمائے۔ مکمل محفل ہو چکی ہے، بہت ہی مبارک رات ہے اور کل اعمال نہیں، آپ کو کل اعمال بھی آپ کو کرنے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، آج جس شب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چند اہم اوقات ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ مہینے کا ذکر قرآن نے کیا ہے رمضان کا، رات کا ذکر قرآن نے کیا ہے شب قدر کا، اور ایک دن ہے جس کا ذکر کیا ہے۔ مگر آپ اس کی باریکی ملاحظہ فرمائیں کہ رمضان کا ذکر کیا تو نام لیا، اسپیسیفک کر دیا رمضان۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ کس مہینے کا ذکر ہو رہا ہے، شعبان کا ہے کہ شوال کا ہے، سیدھا سیدھا کہہ دیا رمضان۔ صرف لیلہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ آج کی رات قرآن نازل ہوا، نہیں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اس میں کوئی اسپیسیفک ہے، کوئی شبہ نہیں آ سکتا۔ لیکن جب قرآن ناطق کی عظمت کا ذکر ہوا تو انڈیفائنڈ، الیوم، آج، یوم غدیر نہیں، آج، یہ آج اسی طرح چھپا ہوا ہے حقیقتوں میں جیسے نام علی آیتوں میں۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ اذان محترم، رمضان مومن کا امتحان نہیں ہے، لیلۃ القدر امتحان نہیں ہے، الیوم ایمان اور نفاق کی پہچان کا امتحان ہے۔ تو جس نے الیوم کو پہچان لیا، بھئی الیوم ٹھیک ہے ڈیفائن نہیں ہے، لیکن الیوم، الف لام جب یوم پر لگتا ہے، ڈے، یوم یعنی ڈے، الیوم یعنی ٹوڈے، اکملتو یعنی میں نے کامل کیا۔ کتنا سمپل ہے، کتنا ایزی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بحث کیوں کرتے ہیں۔ بھائی اللہ یہ کہہ رہا آج، دن نہیں بتایا کون سا دن، آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کیا ہوا؟ آج دین کامل ہوا۔ اب جس کا دین کامل ہوا ہے وہی تو تلاش کرے گا کہ آج کون سا دن ہے، اور جس کا دین ہی نامکمل ہے اس کو کیا مطلب ہے کہ غدیر کون سا دن ہے۔ محترم، آپ یہ دیکھیں کہ الیوم کو امتحان کے لیے اللہ نے اس انداز سے رکھا کہ تلاش کرو،
الیوم آج دین مکمل ہوا. اس کا مطلب یہ دیکھیں پورے ادیان میں تمام مذاہب میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے, کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ مذہب مکمل ہو چکا ہے ان کا. عیسائیوں نے دعویٰ نہیں کیا, بائبل نے دعویٰ نہیں کیا, توراہ میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا, قرآن نے دعویٰ کیا کہ آج دین مکمل ہوا. اچھا اگر یہ کہا جاتا دین مکمل ہوا جنرلی تو کہتے ہیں ہاں بالکل دین تو مکمل ہوا, نہیں آج ہوا یعنی کل نہیں تھا. لہذا ہر دیندار پر واجب ہے کہ وہ اس دن کی تلاش کرے کہ جس دن دین مکمل ہوا اور جس سے پہلے دین مکمل نہیں تھا, تاکہ اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ وہ اس دن ایسا کون سا کام ہوا جو کل نہیں ہوا تھا. توجہ کیجیے گا, الیوم اکملت, آج دین مکمل ہوا. ارے نہ صرف دین مکمل ہوا بھائی, آیت پڑھیں آپ, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. آج نعمت تمام ہوئی, کل نعمت تمام نہیں تھی. کل نعمت تمام نہیں تھی. جب کل نعمت تمام نہیں تھی تو تم کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو اس نماز میں کہہ رہا انعمت علیہم, جن پر تو نے نعمتیں نازل کی, وہ نعمت کیا ہے؟ نامکمل نعمت کی بات کر رہے ہو یا مکمل نعمت کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم اللہ سے اس کی بات کر رہے ہو, اس نعمت کی جو مکمل نہیں ہے, تو تمہاری دعا اور نماز کی حیثیت ہی کیا رہ گئی جب تک تم کو پتہ نہیں کہ تم اللہ سے مانگ کیا رہے ہو. ہم سے عجیب الٹا سوال ہم سے کرتے ہیں, یہ کیوں یہ دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں, یا آج غدیر کا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ ارے بیٹھو نمازیں پڑھو. تو نماز میں کیا پڑھو گے؟ سورہ ہم پڑھو گے. الحمد میں کیا پڑھو گے؟ انعمت علیہم. انعمت علیہم نعمت کا ذکر. تو نعمت مکمل یا نامکمل؟ اگر مکمل نعمت کی بات کر رہے ہو تو بتاؤ وہ کون سا دن ہے جس دن نعمت مکمل ہوئی؟ اتممت علیکم نعمتی, میں نے آج اپنی نعمت کو تمام کیا. تو آج میں نے دین کو مکمل کیا, آج میں نے نعمت کو تمام کیا. اور تیسرا کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج میں تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا. اسلام سے, مسلمانوں سے نہیں. اب تم دعا کرتے رہو یا اللہ اس سے راضی ہو جا, اس سے راضی ہو جا, اس سے راضی ہو جا. اللہ راضی اسلام سے بھی جب ہوا جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا. اب میں تو کسی ایسے مسلمان سے راضی ہو جائے گا جو ولایت علی کے خلاف ہو. توجہ محترم, بات مکمل ہو گئی. سارا زور اس آیت میں لفظ الیوم پر ہے, مگر سبحان اللہ دیکھیں, الیوم دین مکمل ہوا, الیوم نعمتیں تمام ہوئی, الیوم اللہ اسلام سے راضی ہوا, الیوم. تو جب تک تمہیں وہ یوم معلوم نہ ہو, چلو کوئی بھی نام لو, کسی یوم کا نام بتاؤ, فلاں دن, فلاں دن, کسی دن کا نام لو نا, بتاؤ کس دن. بھائی ٹھیک ہے کسی بھی دن, ہمیں ضد نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ 18 ذی الحجہ. کوئی دن بتاؤ کہ جس دن دین مکمل ہوا. کہ نہیں وہ تو آج تھوڑی ہوا. اچھا کس دن ہوا؟ فلاں دن ہوا. تو اس دن تم خوشی مناتے ہو؟
الٹا ہم سے پوچھتے ہو. سن لیجیے گا, یہ بالکل پیغام ہے ہر اس مسلمان کے نام کہ جس کے ذرا بھی اللہ نے جس کو عقل دی اور ذرا بھی وہ عقل سے کام لیتا ہے. اگر خوشی نہیں مناتے, دین تو مکمل ہوا ایک دن, کوئی ایک دن تھا, اس سے پہلے نہیں ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا, اسے ایک دن میں ہوا. الیوم, ٹوڈے, ڈے ٹوڈے, ٹھیک ہے. تو وہ دن کیا ہے؟ جو بھی دن ہے. تو تم نے کہا کہ نہیں وہ فلاں دن تھا, تو تم خوشی مناتے ہو؟ نہیں مناتے. بالکل صحیح کرتے ہو. ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ آپ نہیں مناتے نا. آپ بالکل صحیح کرتے ہیں, آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. آپ بالکل خوشی آپ منا نہیں سکتے. بھئی آپ نے دیکھا کسی کا گھر مکمل ہوا, کنسٹرکشن تمام ہوا, اس نے لوگوں کو دعوت دی, لوگ جمع ہوئے, مبارک مبارک ماشاءاللہ گھر مکمل ہو گیا, گھر پورا ہو گیا, آ رہے مبارکباد دے رہے ہیں. اب کوئی شخص اگر یہ جو گھر میں سجاوٹ ہو رہی ہے یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ سجاوٹ جو ہے انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ بھئی یہ گھر آج مکمل ہوا ہے, دعوت ہوئی ہے, لوگوں کو بلایا گیا ہے. آنے والوں میں اگر کوئی شخص آ کر کے یہ کیا بات ہے, یہ تو فیئر نہیں ہے, یہ جو گھر والے ہیں یہ تو خوشی منا رہے ہیں, وہ جو دوسرے ہمسائے ہیں وہ والے گھر ہیں, وہ والے گھر ہیں, وہ تو خوشی نہیں منا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں خوشی منا رہے ہیں؟ کہا نادان خوشی وہ مناتا ہے جس کا گھر مکمل ہوا ہو. خوشی وہ مناتا ہے جس کا گھر مکمل ہوا ہو. دوسرے کیوں خوشی منائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے تم کو ہم سے شکایت ہو کہ ہم کیوں خوشی منا رہے ہیں, لیکن ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ خوشی منا کیسے سکتے ہیں؟ خوشی وہ منائے جس کا دین مکمل ہوا ہو. اور دین مکمل ہوا نہیں, اس سے پہلے میں عبادت کروں, لیکن آپ سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم کو دعا ہی پہ ٹال دے تو بہتر ہے. لیکن سنیے, چونکہ لفظ الیوم آیا ہے تو اس کو مکمل کر دیں. ایک بات ہے, زیادہ تفصیلی نہیں ہے. یہ آیت آپ نے بہت سنی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, یہ تو سنی ہے نا. اس سے پہلے کی آیت کبھی سنی ہے آپ نے؟ وہ بھی الیوم سے سٹارٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. آج جتنے کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے. تو کسی کا دین مکمل ہوا, کوئی بیچارہ مایوس ہو گیا. تو غدیر وہ دن ہے کہ جس دن کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی مایوس ہوتا ہے, کسی کا چہرہ کھلتا ہے, کسی کا چہرہ اتر جاتا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ, زندہ باد. زیادہ ماشاءاللہ. علی 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 علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پروردگار بس گفتگو کو سمیٹ دیں. ہم ایک لفظ میں سمیٹنا چاہتے ہیں, ایک لفظ میں, اور وہ لفظ ہے جس کو آپ نے بار بار اس وقت یہاں دہرایا ہے. ایک لفظ ہے جس کو آپ نے خوب دہرایا آج کی رات, وہ اصل میں یہاں ہے. الیوم
کافر مایوس ہوا، الیوم دین مکمل ہوا، الیوم نعمت تمام ہوئی، الیوم اللہ راضی ہوا۔ تو الیوم کا مطلب کل نہیں تھا، آج ہوا ہے، آج ہوا۔ کافر کل مایوس نہیں تھے، کافروں کو کل تک امید تھی کہ ہم دین کو تباہ کر سکتے ہیں آرام سے، کوئی بات نہیں، رسول کی آنکھ بند ہونے دو، ہم کرتے ہیں کام۔ مگر جیسے ہی آج کوئی ایک ایسا کام ہوا، کوئی ایک ایسا لفظ استعمال ہوا، کوئی ایسا نام لیا گیا کہ جس سے کافر مایوس ہوا، دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اللہ راضی ہوا، وہ لفظ کیا تھا؟ علی۔ علی، علی وہ نام ہے کہ جب کوئی یا علی کہتا ہے کافر مایوس ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ آئیے سب مل کر آج کی مبارک رات ہے، یہ مبارک شب ہے، یہ عظیم عظیم رات ہے، یہ اس سے بڑی کوئی رات نہیں، کل سے بڑا کوئی دن نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے چہرے بتا دیتے ہیں، خوشی کا دن تو مومن کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دعا کریں پروردگار آج کے دن تیرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مالک اس مجمع میں جو بھی موجود ہیں ان سب کے دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومنین کہیں بھی ہوں، بیمار ہیں، اللہ اہل بیت کے صدقے میں بس تو ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما۔ جتنے مومنین ہیں ان کو ہمیشہ ہر بلا، آفت، مصیبت اور بیماری سے محفوظ و مامون رکھ۔ جو مومنین کسی طرح بھی پریشان حال ہیں کسی معاملے میں، خداوندہ اہل بیت کے صدقے میں، آج کی رات کے صدقے میں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ خداوندہ آج کی رات ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں صدق دل سے، آج کی برکتوں کے واسطے سے ہمیں ولایت امیر المومنین سے متمسکین میں شامل فرما، ہمیشہ ہمیں دامن اہل بیت سے وابستہ رکھنا۔ نہ صرف ہم کو خداوندہ، ہماری نسلوں میں بھی عشق و محبت اہل بیت قیامت تک قائم و باقی رہے۔ اطاعت اہل بیت، اطاعت امیر المومنین کی ہم سب کو توفیق کنامت فرما۔ یہ عشق اور یہ محبت جس کا مظاہرہ ان مومنین نے کیا، یہ حضرات جنہوں نے اس جشن کو منعقد کیا، جنہوں نے محنت کی، اتنی حسین خوبصورت سجاوٹ کی، یہ شعراء کرام جو تشریف لائے، جنہوں نے آ کر تیرے ولی کا ذکر کیا، یہ مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے تیرے ولی کے ذکر کو سماعت فرمایا، خداوندہ ان سب پر ہمیشہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ خداوندہ اس مبارک ادارے کو، اس سینٹر کو، خداوندہ جس انداز سے کچھ مؤمنین کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں توسیع کے لیے، خداوندہ ان کی اس کاوشوں میں کامیابی اور کامرانی کرامت فرما۔ اہل بیت کے صدقے میں پروردگار یہ جشن جو ہم نے منایا ہے، کتنی بھی ہم خوشی منا لیں، کسی بھی عید میں، بڑی سے بڑی عید میں، بڑی سے بڑی خوشی، تو ایک کمی رہ جاتی ہے اس خوشی میں۔ یا اللہ وہ موقع جلد آ جائے کہ ہم یہ جشن حقیقی وارث غدیر کے محضر میں انشاءاللہ انجام دے سکیں۔ مولا کا، اپنے آقا کا ذکر ہم اپنے آقا کے سامنے کر سکیں، اپنے آقا کی زبان سے ان کا ذکر سن سکیں۔ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عون و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ، منتظمین کا شکریہ، اور مخصوصاً ان لوگوں کا جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ آپ اس سجاوٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس سجاوٹ سے ان کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اور جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، اور تمام وہ حضرات جنہوں نے کسی طرح بھی اس محفل کی شان بڑھانے میں حصہ لیا، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ پروردگار ان کو صحت و
عافیت کے ساتھ طول عمر کرامت فرمائے اور دنیا و آخرت میں اجر جزیل آپ سب کو اور ان تمام حضرات کو کرامت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔